أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یونس مکی سورت ہے، 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ یونس ایک مشہور پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ان کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ ذنون کیوں؟ مراد ہے اس سے مچھلی والا، نون کا معنی مچھلی ہے۔ اور صاحب الحوت بھی کہا گیا، قرآن پاک میں ان کے یہ 2 اور نام بھی ہیں۔ صاحب الحوت، ذنون ان کا لقب تھا ایک طرح سے، صاحب الحوت مچھلی والا، اس سے مشہور ہوئے۔ سورۃ یونس، اس کا نام اس لیے یونس ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے بھی، لیکن خاص طور پر آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات الف لام را، تل کا یہ، آیات آیات ہیں، الکتاب الحکیم کتاب حکیم کی، قرآن حکیم کی۔ حکیم کا ایک معنی محکم ہے، محکم کہتے ہیں مضبوط کو، یعنی یہ کتاب حلال اور حرام، حدود اور احکام میں مضبوط ہے۔ ایک معنی حاکم ہے، حکیم بمعنی حاکم، مراد ہے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی۔ جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو یہ کتاب حاکم ہے۔ اور حکیم بمعنی محکوم فیہ، فعیل کے وزن پر ہے نا حکیم، تو فعیل بمعنی فاعل بھی ہوتا ہے اور بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں عدل و انصاف سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو کتاب کی یہ صفات ہیں، یعنی قرآن حکیم کی صفات۔ تل کا یہ، یعنی آئندہ جو آپ آیات پڑھیں گی، یہ کیا ہے؟ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ مکی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزامات تھے۔ کیا؟ کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، اور یہ کتاب ایک شاعری ہے، ساحری ہے۔ تو خوبصورت انداز سے ان کے اعتراض کو رد کیا جا رہا ہے کہ نہ شاعری ہے نہ ساحری ہے، یہ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں تم کو کون سی شاعری نظر آتی ہے؟ یہاں تو سراسر حکمت کی باتیں ہیں، اور جو اس کتاب کی طرف توجہ نہ کرے وہ بہت بڑی حکمت سے محروم رہ جائے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ عجباً عجیب بات ہے۔ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک انسان کی طرف، منہم، جو انہی میں سے تھا، یعنی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تمہارے اس کتاب کو قبول کرنے میں، مان لینے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ یہ کتاب ایک انسان کیوں پیش کر رہا ہے، تو اس میں آخر کیا مشکل ہے؟ کسی کو تو لانی ہی تھی، کسی کو تو پیش کرنا ہی تھی۔ انسان نہ لاتا تو فرشتے لاتے، اور فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ سکتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتے، پھر تم شک میں پڑ جاتے، یا جن لاتے، ان سے تم مانوس نہ ہوتے۔ ان ساری آپشنز میں دیکھیں،
بہترین آپشن کیا ہے؟ کون لائے اس کتاب کو؟ انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالی کی سب سے بہترین، خوبصورت ترین، عقل مند ترین مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یعنی ان کا تعجب اور ان کا اعتراض کہ انسان یہ پیغام کیوں لا رہا ہے، فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو۔ کن کو؟ جو نہ مانے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو مان جائیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ قدم صدق، قدم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قدم ایک تو عام معنی میں ہے، قدم بمعنی قدم، اسے مقام کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ قدم صدق، صدق تو کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچائی کا مقام ہے، یعنی جو اس کتاب کو قبول کر لیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ سچائی کے مقام پر، یعنی ان کی زندگی سچائی کا نمونہ بن جائے گی، وہ سچائی کو ماننے والے ہوں گے، ان کو سچائی نصیب ہوگی، اور پھر سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کا انجام بھی بلند ہوگا، سچی قدر و منزلت اور سچا مرتبہ ان کو نصیب ہوگا۔ قدم صدق کا ایک معنی نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا بھی لیا گیا ہے، یعنی سچائی میں وہ قدم بڑھائیں گے۔ ایمان سچائی کی طرف بڑھنے کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت کس کو پانا ہے؟ اس کے خالق کو پانا ہے، کیونکہ ہمیں بنانے والا، اس دنیا کو بنانے والا جب تک ہمارے دل اور نگاہ اور ہمارے پرسپشن سے چھپا ہوا ہے، گم ہے، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی ایک بہت بڑی نعمت سے خالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سچائی کا دروازہ کھول دیتی ہے، سب سے بڑے سچ کو پانا ہے اور سب سے بڑی روشنی کو پانا ہے۔ پھر انسان اس روشنی میں اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو پہچانتا ہے، ہر چیز کی اصلیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ پھر اس نور کی روشنی میں یا اس نور کی معرفت سے جو حقائق آشکارا ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ قدم صدق، سچائی کا قدم، یہ سچائی کی طرف آگے بڑھے۔ اور ابن العرابی نے کہا کہ قدم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی، بڑائی میں بلند مرتبہ، یعنی جو لوگ دنیا میں سچائی پر جئیں گے قیامت کے دن پھر ان کو بہت بلند مرتبہ ملے گا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ یہ انجام ہے سچائی کو پا لینے والوں کا کہ وہ اپنے خالق سے جا ملیں گے۔ آپ نے کبھی
ایسا بچہ دیکھا ہے جس نے اپنی ماں نہ دیکھی ہو، جو اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو؟ ضرور، یقیناً زندگی میں ذاتی پرسنل یا کسی اور کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ کو۔ اب دیکھیں کہ ایسے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے اگر چھوٹے بچوں کے لیے چند دن کے لیے بھی ماں ان کو نظر نہ آئے، اور جتنے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کی اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہت چھوٹے بچے کو اگر چند گھنٹوں کے لیے ماں نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑے، جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ایک ضرورت الگ ہوتی ہے۔ لیکن آن دا ہول آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انسان کی محرومی کا کیا کہنا جس نے اپنی ماں نہ دیکھی، یا جس کو اپنے باپ کی خبر نہ ہو کہ میرا باپ کون تھا، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو علم ہی نہ ہو، یا کسی جگہ پر رہتے ہوئے وہ اپنی کوئی آئیڈینٹی نہ رکھتا ہو۔ مثلا کسی بھی علاقے میں، خاص علاقے میں رہنے والے لوگ جب اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں رکھتے تو ان کے لیے جینا کتنا تلخ ہوتا ہے۔ اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو انسان اپنے رب سے بے خبر ہو، اپنے خالق کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، وہ کتنے بڑے سچ سے محروم ہے۔ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ اپنی اصل سے کٹا ہوا ہے۔ جس نے اس کو سب کچھ دیا وہ اسی کو نہیں جانتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو مان جائیں، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، کہ ان کے لیے سچائی والا قدم ہے، کہ وہ سچائی کے راستے میں آگے بڑھیں گے اور بڑھتے بڑھتے اس اصل سچے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا اصل میں کیا ہے؟ ایک عکس ہے نا اس اصل حقیقت کا۔ ہم ایک عکس میں رہ رہے ہیں، یہ بہت جلد فیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا کہیں اور ہے۔ تو قدم صدق، بلند مرتبہ، سچی جگہ، بہترین اجر، اور قدم صدق سے مراد نیک اعمال کی توفیق بھی، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ اور کوئی الزام نہ ملا، کوئی بات نہ ملی تو یہی بات دہرا دی کہ یہ ایک کھلا جادوگر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بہت الفاظ کی ساحری کر رہا ہو اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، لیکن ایک شخص جو عمل کی بات کر رہا ہو، کچھ کروا رہا ہو، زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہو، وہ محض جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگروں کے ایجنڈے میں کبھی لوگوں کے کردار کی اصلاح نہیں رہی۔ بہت سے اشتہار آپ نے پڑھے ہوں گے عامل حضرات کے، تو وہ کس کس چیز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ لوگوں اپنا ایمان، اخلاق، اس میں تبدیلی پیدا کرو؟ کبھی نہیں۔ روز اول سے کبھی جادوگروں کی فہرست میں لوگوں کے اندر ایمان، اخلاق اور کردار کی تکمیل کا ایجنڈا نہیں رہا۔ وہ اپنی دکانداری تو ضرور چمکاتے ہیں، اپنے کرشمے تو ضرور دکھاتے ہیں، مال تو بٹور لیتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ان ھذا لساحر، اور وہ بھی اس پر مبین، کہ کھلم کھلا
یہ تو نہ مانی جانے والی بات ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اور پھر جادوگروں نے بھلا کب لوگوں کو آخرت سے ڈرایا اور ایمان والوں کو کب بشارت کوئی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں تو کیا تھا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. کسی جادوگر کے پروگرام میں یہ دو کام نہیں رہے کبھی. بھلا پھر کیسے کہتے ہو کہ ھذا لساحر مبین؟ یہ تھی تمہید صورت کی. اب ہے اصل پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور وہ کیا؟ اپنے رب کا تعارف، لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنا اور اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا. ان ربکم اللہ الذی، لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی. یعنی صرف خالق ہی نہیں، صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی. اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں. کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد. جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی. سورۃ النجم میں آتا ہے لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. کون ہے وہ؟ نمبر 1 جس نے سب کچھ پیدا کیا. نمبر 2 جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. اور نمبر 3 اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی مرضی پر چلو. افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیا تم نہ مانو گے؟ جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا، تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے؟ کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی؟ رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے؟ کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں. اب خود خدا مت بنو،
اپنی مرضیاں مت کرو، اپنے فلسفے مت جھاڑو. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے، لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، اس کے طریقوں پر چلو، اس کی مرضی مانو، نہ کہ اپنی خواہشات کی. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی، تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے. پھر کیا بنے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے، اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو. الیہ مرجعکم جمیعا، اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا، سب کے سب نے جانا ہے. صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے. نہیں، سب نے وہیں جانا ہے. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، پکا، اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہ یبدأ الخلق، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی، پہلی بار اسی نے پیدا کیا. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا، پھر وہ اس کو لوٹا لے گا. واپسی کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا. جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا؟ کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں، مٹی میں سب چلا جائے، ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل؟ اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی پورا پورا بدلہ دے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا. حمیم، سخت گرم، ابلتا پانی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. کیوں ہے ایسا؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. یہ کفر کی سزا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشن. دیا کا لفظ عربی میں ما یضیء الاشیاء، اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے. یعنی ضوء یا ضیاء کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. اور کتنا ایکوریٹ معنی ہے سورج کے لیے ضیاء کا. کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے. مثلاً آپ نے دیکھا جیسے شیشہ ہے خود چمکتا ہے لیکن کسی اور چیز کو نہیں چمکا سکتا. اگر ایک سورج خود چمکتا ہے اور چاند پر، اگر چاند کی سطح میں آپ دیکھیں تو وہاں کوئی روشنی نہیں لگی، کوئی ٹارچ نہیں ہے. وہ
عام زمین ہے چاند کی، لیکن اس کی مٹی میں صلاحیت کیا ہے کہ جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو وہ پھر آگے روشنی کو ٹرانسفر کرتا ہے. تو سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور دیا بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب. اس لیے آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے نا تو اس سے بھی کس طرح روشنی نکلتی. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، روشن بنایا. وقدرہ منازلہ، اور مقرر کی اس کی منزلیں. قدرہ مقرر کی اس کی، اندازہ کیا اس کا. منازلہ منزلوں کا. منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے. یہ 28 منزلیں ہیں، پھر ایک دو دن چھپ جاتا ہے، پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد کتاب، یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب، برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا. اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا، روزوں کا، حرام مہینوں کا، وغیرہ وغیرہ. یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اچھا، یہ بتانے کا مطلب کیا؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو، بیٹری نہ ڈالو تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی، وہ خود سے خود کیسے چل رہی، وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو. اس کا چلانے والا اللہ ہے. یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بامقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. یفصل الآیات، کھول کھول کے رکھتا ہے آیات. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو، جاننے والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.